بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 61 to 64. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے رسول کی طرف، آپ دیکھیں گے منافقوں کو وہ رکے رہتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے. آیت نمبر 62. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر کیا حال ہوگا جب پڑے گی ان پر کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. پھر آئیں گے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں ارادہ تھا ہمارا مگر بھلائی کا اور موافقت کا. آیت نمبر 63. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. یہ وہی لوگ ہیں جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پھر اعراض کریے ان سے اور نصیحت کریے انہیں ایسی اور کہیے ان سے ایسی بات جو دل میں اتر جائے. آیت نمبر 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر یہ کہ اطاعت کی جائے ان کی اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ لوگ جب ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر آتے آپ کے پاس اور مغفرت مانگتے وہ اللہ سے اور مغفرت مانگتے ان کے رسول بھی، تو ضرور وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرتے ہوئے اور رحم کرتے ہوئے. سورۃ النساء آیت میں انشاءاللہ 61 دیکھتے ہیں. 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی اپنی کتاب کے اکارڈنگ جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے انسان کو
جو ہے وہ کتاب و سنت سے ہٹا دے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنے مسلمان جو ہیں ان پر شیطان نے کس قدر قابو کر رکھا ہے کہ وہ بالکل بھی جو ہے وہ کتاب و سنت سے یعنی الا ماشاء اللہ. ایسا نہیں کہ سارے مسلمان ایسے، کچھ ہیں ایسے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب نازل کی ہے کمپلیٹلی ایک دم سارے مسائل کے حل اللہ کے حکم سے اس کے اندر موجود ہے. لیکن کچھ لوگ اس سے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا پھر اس سے جو ہے وہ بس اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مردے پہ پڑھنے کی کتاب ہے یا یہ وظیفے کی کتاب ہے. نعوذ باللہ. جب اللہ کا کلام ہم سمجھنے لگتے تو یقین کریے کہ کتنے سارے پردے جو ہے وہ آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں. آگے کی آیتیں اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کچھ باتیں جو ہے یعنی اس دور کے لوگ جو تھے کہ ان سے کیسے آپ کو جو ہے بچتے بچاتے رہنا ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے تو آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، بہت سارے عمل کی بات ملے گی. ایک بات میں نے آپ کو جو شروع میں ہی کہی تھی سورہ نساء کے تعلق سے کہ جتنا آپ کو اس صورت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ آیتیں ملیں گی، یہ الفاظ ملیں گے، یقین کریے پورے قرآن میں کسی صورت میں نہیں ہے. تو کوشش یہ کریے کہ سورہ نساء کمپلیٹ ہونے تک آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آ جائے. کہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ اتنی زیادہ تاکید کی جائے گی کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. ہر دوسری تیسری آیت کے بعد آپ اگر غور کر رہی ہیں اس بات پر تو دیکھیے کہ ہر دوسری تیسری آیت کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو بہت خوبصورت انداز میں. اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ ابھی یعنی ہم یہاں پڑھیں گے سورۃ النساء میں، اس کے بعد سورہ نون میں ہم کو اطاعت کی بات آئے گی اتنے گھاپ کے بعد. تو ایک سمجھے ابھی اپنے ایمان کو بوسٹ کریے آپ سورہ نساء سنتے سنتے، اور کوشش کریے کہ فوراً جیسے ہی آیت آتی ہے کوشش کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس پر عمل کی بات کو ہے وہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے اتنا زیادہ حکم دیا ہے ایک بار بھی تو میرے دل میں اس بات کو اتار دے تو، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو آپ کے دل میں نہیں اتار سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے آیت نمبر 61 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اپنے اس رسول کی طرف نازل کیا ہے، یعنی کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، نبی کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہی نہیں تھے، رک جاتے تھے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا سود یا سدو جو ہے نا یہ ایسا فعل ہے، یہ ایسا ورب ہے جو خود کے لیے بھی جاتا ہے اور اگلے کے لیے. اور یہ دیکھیے کہ یہ بہت خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا. یہ فیکٹ ہے کہ دیکھیے جو بندہ خود اللہ کے راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رکا ہوگا تو وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے رکنے کا سبب بنے گا، ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل کہ دیکھیے آپ کلاس آپ اٹینڈ کر رہی ہیں، آپ کہیں اگر پڑھنے بھی جاتی ہیں، کچھ وقت کے بعد آپ نے سمجھے کلاس چھوڑ دیا، آن لائن کلاس چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے ہم، اور آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ بولتے ہیں ارے نہیں کچھ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ایسا ویسا یہ وہ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کے دل میں اللہ کے کلام کو سیکھنے کی چاہت ہو اور وہ آپ کی بات سے رک جائے، ہو سکتا ہے اس کے اندر زیادہ ایبیلٹی ہو. اچھا آپ نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ آپ کے مزاج کی کوئی بات اللہ کتاب میں نہیں ملی. آپ سوچو گے یہ کتاب میں تو ایسی ساری باتیں جو بالکل میں کرتی نہیں ہوں، کوئی بھی کرتا ہے، میرے ساتھ والے نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیسی باتیں ہیں. نعوذ باللہ. ایسی سوچ شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک دے. اور دیکھیے کتنا کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ رک جاتے ہیں آپ سے. اللہ اکبر. یہ اگر غور آپ کریں تو بہت بڑی بات ہے. جو لوگ اللہ کے کلام کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو نہیں کرتے، کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا میں نہیں کر رہی. آیت نمبر 61 سورہ نساء کے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اللہ نے تو قرآن اور حدیث دونوں چیزیں نازل کی نا.
جو اس کو فالو نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کامن دعوت دو تم لوگوں کو، اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دے دیا جاؤ تم منافق ہو. لیکن آپ اور میں ٹائٹل نہیں دے سکتے ہیں، یہ اللہ اس کے بندوں کے بیچ کی باتیں ہیں. ضروری نہیں کہ سارے لوگ بہانے ہی مارتے رہیں آپ کو کہ میں نہیں سیکھ سکتی ایسا ویسا یہ وہ نا. کچھ لوگ کے یقین کریے ایک دم جینوئن ریزن رہتے ہیں، بہت یعنی کہ ایسا ہوتا ہے ریزن کسی وجہ سے وہ نہیں سیکھ پاتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایسا نہیں ہے کہ منافقت کا ٹیگ لگاتے جا بھائی تو منافق ہو گیا ابھی تو تیرا کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. میں نے کہا نا کہ آپ کو اور مجھے بالکل یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے، یہ بالکل بھی اتھارٹی نہیں ہم کو دی گئی ہے کہ ہم کسی کو بھی یہ ٹیگ لگائے. تو کبھی بھی مت ایسا کسی کے بارے میں مت گمان کریے. یہ دیکھیے میں نے کہا آیتیں اپنے اوپر لے کر دیکھیے، میں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے میں اس پر کتنا عمل کرتی ہوں. صرف اور صرف اپنے آپ کو رکھیے ہر آیت پر، تب کہیں جا کے آپ کے اندر نفس کا تزکیہ ہوگا. ادروائز ساری آیتیں میں دوسری پر ہی ڈھکیلتے رہوں گی تو میں نے کبھی کچھ نہیں لیا پھر اللہ کے کلام سے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک بہت مسلمانوں کا ایک جو میں لاجک آپ کو بتاؤں، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، قرآن پڑھتا ہے اللہ کی اتاری بھی، حج کرنے برابر وہ سوچتا ہے مجھے جانا چاہیے، مرنے کو مدینے میں جانا چاہیے. اب یہ سب چیزوں میں تو ٹھیک ہے، چلو وہ سوچتا ہے چلو میں اللہ کا حکم مان لوں. پھر عملی زندگی میں کیا ہو جاتا ہے مسلمانوں کو؟ جب کبھی ایسی کوئی لائف میں کوئی بات آتی ہے، فار ایگزامپل کہ شادی بیاہ کی بات آ گئی یا کوئی دوسری ایسی کچھ فنکشن یا پروگرام کی بات آ گئی، اور جب اس کو کہا جائے کہ ابھی بھی تو تم اللہ اور رسول کا کہنا مانو نا، تو کیا کہے گا؟ او ہو ابھی میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں 4 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، سماج مجھے کیا کہے گا، میں اتنی سمپل سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ دیکھیے کہ آج تو کچھ ایسے رواج مسلمانوں نے نکال لیے ہیں، اللہ کی پناہ کہ افسوس ہوتا ہے کہیں سے جھلکتا ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ مسلمان ہے. اپنے مطلب دیکھو سیلیبریشن کے لیے اپنا دین اسلام منع نہیں کرتا ہے، یہ کانسیپٹ کو نکال دیجئے، لیکن اس سیلیبریشن میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی. ایسا لگنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ کسی مسلمان کا سیلیبریشن کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریے آپ، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ حدود میں رہ کر، اللہ کے حدود میں رہ کر، اللہ کے حکم کے حدود میں رہ کر آپ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہو. اچھے سے اچھا آپ پکائیے، کھائیے، پہنیے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیرت ہوگی آپ کو کہ آج لوگوں نے دین کو کس طریقے سے پیش کیا ہے. دیندار بولے تو، اللہ رسول کی بات ماننے والا بولے تو، کہیں آپ کو ہوٹل میں کھاتے ہوئے دیکھ گیا تو نہ جانے لوگ اس کو ایسے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے اللہ اکبر. دیکھیے ایک تقوی والا انسان، ایک دیندار انسان، اس کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کے حد میں رہ کر ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ انجوائمنٹ نہیں ہے دین میں، یہ غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کا. بھائی دین پہ چلے تو کیا ہوئے گا، ہم تو بالکل ہم کو آپا باجی سب بولیں گے، میں تو کیسے دکھوں گی نہ جانے ایسا ویسا. کوئی کسی کو کچھ ہی بولنے دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اس رسول پر نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. تو دیکھیے اگر آپ کے پاس کوئی حکم آیا اللہ کا اور آپ اس کو ماننے سے چوں چرا کر رہی ہے، ایف ون برڈس میں پڑ گئی آپ، تو سمجھ جائیے کہ میرے اندر منافقت ہے، آپ کے اندر منافقت ہے. ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرے. ابھی کے ابھی آپ کے ہاتھ میں پین اور بک ہے اگر، تو ابھی کے ابھی آپ لکھیے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یعنی ابھی اگر آپ نے کامنٹمنٹ نہیں کیا اپنے آپ سے کہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، یقین کریے پھر نہیں ہوگا کبھی بھی. ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. ناؤ اینڈ نیور ہو جائے گا پھر آپ کے لیے ایسا اگر ابھی نہیں کیا آپ نے تو. کیونکہ جتنا زیادہ اس میں اللہ رسول کی بات ماننے کی بات آ گئی کسی اور صورت میں آپ کو نہیں ملے گی. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی حرکتیں ایسی ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا خلاصہ کر رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں حرکتیں تو ان کی ایسی ہے، ان کو کتاب و سنت پہ چلنے بولے تو یہ مانتے نہیں ہیں. یقین کریے
इंसान थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके काम कर लेता है, लेकिन उसके बाद उस पे जो मुसीबत आती है अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे फकैफा, सोचो जरा क्या हाल होगा इनका जब इनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाएगी, और वो भी इस वजह से जो इनकी करतूतें थी, इन्होंने जो अपने अमाल को आगे भेजा, कद्दमत आगे भेजा, ऐदीहिम इनके हाथों में। और इससे क्या मिसाल है, जो भी हमारी करतूतें होती है, अब होगा क्या, ये सोचने वाली हैरत की बात है। मुझे तो इस आयत पे इतनी हैरत होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम भी ऐसे लोग थे जो ऐसी ऐसी बातें करते थे, करने को अपनी मनमानी कर लिए, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, या हलिफून कसमें खाते हुए, बिल्लाही अल्लाह की कसमें खाते हुए आते थे, इन अरदना देखिए हमारा कोई इरादा नहीं था ऐसा, इल्ला ihसाना, मगर हम भलाई और एहसान चाहते थे, और हम चाहते थे कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, सब कुछ मुवाफिकत हो जाए, सबके अंदर मुवाफिकत हो जाए। होता है ना ऐसे कि आप देखिए कि फिर ऐसे ऐसे आयतों पे देखिए कि हम औरतें हैं, तो मैं औरतों की मिसाल ज्यादा देती हूँ क्योंकि हमारा कोई मर्दों में उठना बैठना नहीं और इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है हमें मर्दों का। तो ये देखिए कि बहुत मैं शादी की मिसाल इसलिए आपको देती हूँ क्योंकि देखिए कि आज बहुत ज्यादा बिगाड़ मैंने जो देखा है, पर्सनली जो फील करती हूँ मैं इस चीज को, इतनी नाफरमानियों के काम कर लेते हैं अल्लाह की पनाह, सिर्फ शो ऑफ के नाम पे, और ये भी पता नहीं है कि ये नाफरमानी का बदला अल्लाह सुब्हानहू तआला अगले कुछ दिनों में आपसे ले सकते हैं, और वो नौबत फिर ऐसी आती है, तलाक हो जाता है और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, फिर उसके मैचिंग ही नहीं थी, ये जोड़ा मैच ही नहीं हुआ। असल में जोड़े का कोई मसला नहीं था, असल में ये मसला था कि आपने जो अल्लाह को नाराज किया ना उस खुशी को हासिल करने के लिए, फिर वो खुशी आपकी हमेशा नहीं रहेगी, वो टेम्पररी बेस पे आपको खुशी मिली, और उसके बाद देखिए फिर क्या मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो कई फैजा अस्वाबतहुम मुसीबत, इनके ऊपर मुसीबत फिर पड़ेगी ना, फिर देखो ये आपके पास आएंगे, फिर क्या करते, कोई मुसीबत पड़ी तो वो मौलाना साहब को बुला लो, ये करा लो, वो करा लो, वो करा लो, यही चलता है ना, ये सब होता है, थोड़ा दम करवा लो, सूर्य बकरा पढ़वा लो, ऐसा ऐसा। जबकि अगर यकीन करिए कि आपको कभी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करते जाएगी, इतनी खूबसूरत जिंदगी आपकी हो जाएगी, इतना सुकून अमन चैन आपकी जिंदगी में हो जाएगा, जो दुनिया में आप कितने भी पैसे खर्च कर ले वो चीज आपको नहीं मिलेगी। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, फिर आयत नंबर 63, उलाइका लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम, ये वो लोग हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानते हैं जो इनके दिल में। आ गई बात फिर वहीं पर, आपके सामने कोई कितने भी डेंगे मारे, अरे मैं 4 लोगों में उठता बैठता हूँ, मैं अभी थोड़ी ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, अभी मेरे यहाँ इतने गेस्ट आएंगे तो देखना चाहिए ना मैं भी कितनी अच्छी हूँ, मेरे पास कितना माल है, ये है वो है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये सब इनके ना सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें, इनके दिल में क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते, वेरी क्लियर। तो क्या पता चला, अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं आपके पास आके कोई भी एक्सक्यूजेस दे ना, तो मुझे और आपको क्या करना है, मुझे और आपको वही करना है जो अल्लाह के रसूल ने किया, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वअअरिद अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फी अंफुसिहिम क़ौलन बलीगा। तो आप उनसे अयास करिए, जस्ट लेट गो देम, छोड़ दो उनको, ध्यान मत दो, बहस मुबासा मत करो, बाबा तुम तो मुनाफिक है, तुम इसीलिए ऐसी बात कर रहे, जाओ तुम तो ऐसा, तुमको तो जानना मिलेगा, तुमको तो ये मिलेगा। नहीं, मुझे और आपको कोई हक नहीं किसी को कुछ बोलने का। और यकीन करिए कि जिसके अंदर ये क्वालिटी आ गई ना इराज की, लेट गो की, बहुत इंसान हैप्पी रहता है। क्यों? मचमची नहीं चाहिए उसको कुछ भी। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि आपस में आपके आर्ग्यूमेंट हो या फिर आपके बीच में तनाज़ा हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, नहीं, बहुत ही खूबसूरत तरीका, फ़आरिद, जस्ट लेट गो, एराज करो उनसे। अच्छा, एराज करना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि जाओ भाई तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्ता खत्म, ये खत्म वो खत्म, हो, जस्ट टेम्परेरी बेस पे उनको छोड़ दो,
کہ अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर भी ऐसा नहीं बोले कि इनसे रिश्ता खत्म कर दो। नहीं, हमारा हाल क्या है, मिनटों में फैसला करते, विद इन मिनट ऐसा फैसला कर देंगे ना, खत्म सारा। यकीन करिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, ऐसा सबर आएगा आपके अंदर, ऐसा सबर आएगा ना, ऐसा सबर आ जाएगा आपके अंदर कि आपको खुद को हैरत होगी, बहुत ज्यादा आपको खुद को जो है वो हैरत होगी। तो यही अल्लाह ताला बोल रहे हैं, नंबर 1 थिंग कि आपको एराज करना है उनसे, वइज़हुम, वाज, देखिए वाइज यानी वाज करना, वाज वेरी कॉमन वर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह हमको पता है वाज करना यानी आपके लिए ये कॉमन वर्ड होगा कि आपने सुना होगा हाँ वाज सुनने जा रहे हैं, आपको पता है कि वो वाज में क्या होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने जो यहाँ पे अल्फाज यूज किया, यकीन करिए बहुत डेप्थ मीनिंग है इसका। वाज ऐसी बात को कही जाती है जो दिल में उतर जाए, सामने वाले से ऐसी बात करना कि उसके दिल में बात उतर जाए। और नंबर 3 वक़ुल लहुम, और आप उनसे कहिए, ऐसी बात कहिए कि वो बात बलीगन उनके दिल में उतर जाए, ऐसी बात उनसे कहिए। तो क्या पता चला कि जो इस आयत में जो बेसिक चीज जो मुझे समझ आई कि अगर आप किसी पर गुस्सा भी उतारना चाहती है ना, नॉर्मली जो आपका अंदाज है ना बात करने का, उससे भी सॉफ्ट स्पोकन हो। फॉर एग्जाम्पल, माँ बच्चे का अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपको अगर अपने बच्चे को, हालांकि बहुत हार्ड मुश्किल काम है, आपको अपने बच्चे को डांटने का दिल कर रहा है ना, आप उसको एकदम सॉफ्ट आवाज में डांटिए, बच्चा भी परेशान हो जाएगा, माँ को क्या हो गया आज, मेरी मम्मा को क्या हो गया आज, इतना पोलाइटली मुझे डांट रही है, तो बच्चा खुद जो है वो लाइन पे आ जाएगा, फिर दोबारा सोचना पड़ेगा उसको कि मतलब मैं ये काम करूं या नहीं करूं। तो यकीन करिए कि यहाँ पर जो एक एटिकेट मुझे और आपको एक अदब जो सिखाया जा रहा है कि किसी पर नाराजगी भी आपको उतारनी है तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन से उतारिए आप उसके ऊपर नाराजगी। बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं कि आप अच्छे से बात करिए उनसे और ऐसी बात उनसे कहिए कि उनके दिल में बात उतर जाए। और हमारा हाल क्या है, क्या गुस्सा उतारते सामने वाले से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे ऐसा नहीं है कि भाई मेरे अंदर ये बुराई नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि गुस्सा नहीं आना भी एक तरह की बुराई है। आप मत सोचिए कि इससे गुड क्वालिटी, इससे बैड क्वालिटी। गुस्सा आना चाहिए लेकिन खराब कामों पे, ऐसा नहीं कि आप अच्छे कामों पे भी गुस्सा कर रहे। बुरी चीजों पे गुस्सा आना ये मोमिन की क्वालिटी है। तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ की जब मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत कम ही है कि पोलाइटली बात तो खैर ऐसा नहीं कहती कि नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि गुस्सा आता है। देखिए जब ऐसे आयतें जब हमें याद आती है तो यकीन करिए कि फौरन फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। नहीं अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कहा है, तो ये बातें हमें जो है याद रखनी है और हमें अल्लाह सुब्हान ताला से आयतों पर अमल मांगना है फौरन। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक छोटा सा एक बहुत खूबसूरत सी डायरी अपने पास रखिए और जो भी पॉइंट्स आपको ऐसा लिखना हो ना, पूरे बहुत शॉर्ट में कि मुझे ये काम करना है, आप कहीं भी लिख कर रखिए उसको। इन फ्यूचर आप जब उसको खोलेंगी तो आप अपने आप को जांचेंगे कि अरे मैंने तो ये कमिटमेंट किया था, मैं भूल गई, अच्छा ठीक है अब मैं इसको कर लेती हूँ। इस तरीके से एक रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो कोशिश करिए अल्लाह सुब्हान ताला से कि अल्लाह तेरे कलाम को सुनने के साथ साथ मुझे इसे अच्छे से पढ़ने की तौफीक दे, मुझे इस पर अमल की तौफीक दे और इसको दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक दे इंशाअल्लाह। आयत नंबर 6। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो
اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔